پرانے وقتوں کی بات ہے، کسی گاؤں میں ایک کسان رہتا تھا۔ اس کا صرف ایک ہی بیٹا تھا جو نہایت ذہین اور فرما بردار تھا۔ اب کسان بوڑھا ہو چکا تھا اور وہ کام کرنے کے قابل نہیں تھا۔ ایک دن وہ سخت بیمار ہو گیا۔ اس کے بیٹے نے اس کا بہت علاج کروایا۔ وہ اس کی تیمارداری کا خرچ پورا کرنے کے لیے اپنا کھیت بیچ دیا، لیکن کسان کی طبیعت ٹھیک ہونے کے بجائے خراب ہوتی جا رہی تھی اور ایک دن اس کا انتقال ہو گیا۔ کسان کا بیٹا اب دنیا میں اکیلا رہ گیا۔ کھیت تو پہلے ہی اس کا نہیں رہا تھا، صرف ایک گھوڑا تھا۔ اب وہ کیا کرے اور کیسے کمائے، یہ سوال اس کے لیے سوہان روح بنا ہوا تھا۔ چنانچہ وہ اپنی قسمت آزمانے کے لیے گھوڑے پر سوار ہوا اور سفر کرنا شروع کر دیا۔ کئی دن کی مسافت کے بعد وہ ایک شہر کے دروازے پر پہنچا۔ وہاں کھڑے ہوئے سپاہی نے اسے روک کر پوچھا، کون ہو تم اور شہر میں کیوں آنا چاہتے ہو؟ کسان کے بیٹے نے جواب دیا، میں ایک پردیسی ہوں اور اس شہر میں اپنی قسمت آزمانا چاہتا ہوں تاکہ اپنی روزی روٹی پیدا کر سکوں۔ سپاہی نے یہ سنا اور بولا، اگر قسمت آزمانا چاہتے ہو تو پھر ایک سوال کا جواب ڈھونڈ کر لاؤ۔ اس شہر کا حاکم تمہیں منہ مانگا انعام دے گا۔ کون سا سوال؟ کسان کے بیٹے نے پوچھا۔ ہمارے شہر میں ایک آبشار ہے۔ پچھلے سال وہ خشک تھی، لیکن اس کی وجہ کسی کو سمجھ نہیں آتی۔ اگر تم اس کا جواب ڈھونڈ لاؤ تو حاکم تمہیں انعام و کرام سے مالا مال کر دے گا۔ سپاہی نے کسان کے بیٹے کو بتایا، ٹھیک ہے، میں ضرور پتہ لگاؤں گا۔ کسان کے بیٹے نے جواب دیا اور آگے کی طرف چل پڑا۔ کچھ دن بعد وہ دوسرے شہر کے دروازے پر جا پہنچا۔ وہاں کھڑے سپاہی نے بھی اس سے آنے کی وجہ پوچھی تو اس نے بتایا کہ وہ اپنی قسمت آزمانے چاہتا ہے۔ اگر تم ایک سوال کا جواب ڈھونڈ لاؤ تو اس شہر کا رئیس تمہیں بہت سا سونا انعام میں دے گا، جس سے تم مالا مال ہو جاؤ گے۔ سپاہی نے کہا، کون سا سوال؟ کسان کے بیٹے نے پوچھا۔ رئیس کے باغ میں سیب کا ایک درخت ہے، اس پر بیٹھے اور بڑے میٹھے اور بڑے بڑے سیب لگتے ہیں، لیکن کئی سالوں سے اس پر سیب لگنا ختم ہو گئے ہیں۔ اس کی وجہ کسی کو سمجھ نہیں آ رہی۔ رئیس نے اس مسئلے کو حل کرنے والے کے لیے انعام کا اعلان کیا ہے۔ سپاہی نے کسان کے بیٹے سے کہا، میں ضرور کوشش کروں گا کہ اس کا جواب لا سکوں۔ کسان کے بیٹے نے کہا اور آگے کی طرف چل پڑا۔ راستے میں ایک جنگل آ گیا۔ وہ وہاں رک گیا تاکہ تھوڑی دیر آرام کر سکے۔ اچانک وہاں ایک جادوگر آیا اور لڑکے سے پوچھا، کون ہو تم اور کہاں سے آ رہے ہو؟ کسان کے بیٹے نے اسے اپنی پوری کہانی سنائی اور کہا کہ اب وہ ان 2 سوالوں کے جواب حاصل کرنا چاہتا ہے۔ جادوگر نے کسان کے بیٹے سے کہا، میں تمہیں ان دونوں سوالوں کے جواب دے سکتا ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے۔ اس سے پہلے تمہیں میرا ایک کام کرنا ہوگا۔ کسان کے بیٹے نے کہا، کیا کام کرنا ہوگا؟ اس جنگل کے ختم ہونے پر غار شروع ہو جاتے ہیں۔ وہاں ایک لال غار ہے جہاں بہت بڑا آدم خور دیو رہتا ہے۔ مجھے اس دیو کے سر کے 2 بال لا کر دے دو، میں تمہیں تمہارے سوالوں کے جواب دے دوں گا۔ جادوگر نے کسان کے بیٹے سے کہا۔ کسان کے بیٹے نے کہا، ٹھیک ہے، میں اس کے بال ضرور لے کر آؤں گا، اور گھوڑے پر سوار ہو کر غار ڈھونڈنے چل پڑا۔ جنگل ختم ہونے پر غار شروع ہو گئے۔ بہت ڈھونڈنے کے بعد بالآخر اسے لال غار بھی نظر آ ہی گیا۔ دیو اس وقت کہیں گیا ہوا تھا اور غار کے دروازے پر اس کی نانی بیٹھی تھی۔ کون ہو تم؟ یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ دیو کی نانی نے کسان کے بیٹے کو دیکھا تو غصے سے پوچھا۔ کسان کے بیٹے نے اپنی پوری کہانی سنائی اور کہا، میں دیو کے 2 بال لینے آیا ہوں، وہ آدم خور ہے، کیا تمہیں نہیں معلوم؟ چلو خیر، تمہیں مجھے ایک اچھے لڑکے لگتے ہو، اس لیے میں تمہاری مدد کروں گی۔ دیو کی نانی نے کہا اور ایک منتر پڑھا جس سے کسان کا بیٹا چونٹی بن گیا۔ کچھ ہی دیر بعد دیو غار میں واپس آیا اور ایک لمبی سانس لے کر بولا، آدم بو، مجھے کسی انسان کے گوشت کی بو آ رہی ہے۔ اس نے پورے غار میں تلاش کیا لیکن کوئی انسان نظر نہیں آیا۔ تھک ہار کر وہ اپنی نانی کی گود میں سر رکھ کر سو گیا۔ جب وہ گہری نیند سو گیا
تو اس کی نانی نے اس کے سر کے 2 بال کھینچ کر توڑ لیے۔ اوئی، میرا بال کیوں توڑا ہے نانی؟ دیو نے پوچھا۔ میں سو رہی تھی، مجھے پتہ ہی نہیں چلا، دیو کی نانی بولی۔ دیو دوبارہ سو گیا۔ نانی نے منتر پڑھ کر کسان کے بیٹے کو چیونٹی سے دوبارہ انسان بنا دیا اور دونوں بال اسے دے دیے۔ کسان کا بیٹا غار سے باہر نکل کر واپس جنگل میں جا پہنچا، جہاں جادوگر بے چینی سے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ دونوں بال حاصل کر لینے کے بعد وہ بہت خوش ہوا اور بولا، اب میں تمہیں تمہارے دونوں سوالوں کا جواب دوں گا۔ رئیس کے باغ میں سیب کا درخت اس لیے پھل نہیں دے رہا کیونکہ اس کی جڑ میں ایک چوہا رہتا ہے۔ اگر اس چوہے کو مار دیا جائے تو درخت دوبارہ سیب سے بھر جائے گا۔ دوسرے شہر میں آبشار اس لیے خشک ہے کہ وہاں ایک پتھر کے نیچے مینڈک رہتا ہے جو دراصل ایک جادوگر ہے۔ اگر اسے مار دیا جائے تو آبشار دوبارہ رواں دواں ہو جائے گی۔ کسان کے بیٹے نے جادوگر کا شکریہ ادا کیا اور اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر پہلے شہر کے رئیس کے پاس پہنچا اور اس کے سوال کا جواب دینے پر بہت سا سونا انعام میں لے لیا۔ پھر دوسرے شہر کے حاکم کے پاس پہنچا اور اس کے سوال کا صحیح جواب دے کر بہت سا روپیہ حاصل کیا۔ اس کے بعد وہ واپس اپنے گاؤں میں پہنچا، جہاں ان پیسوں سے اس نے اپنا کھیت واپس خرید لیا اور وہیں ہنسی خوشی رہنے لگا۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، انسان کا عزم و حوصلہ بلند ہو تو وہ کٹھن سے کٹھن کام کو سر انجام دے سکتا ہے، اپنے راستے کی تمام رکاوٹوں کو بآسانی دور کر سکتا ہے، جیسا کہ کسان کے بیٹے نے کر کے دکھایا اور اپنی منزل کو پا لیا۔